السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. Those brothers and sisters who are watching us via YouTube, we humbly request you to subscribe to the channel, and you will definitely like the video, so do like it and share it with your family members, friends and relatives. So we're back for our session of Adab Ba Naseeb, the book of our beloved Hazrat Adab Ba Naseeb. So we'll continue. We had discussed what is respect. And subhanallah, we were also discussing that how through adab, a man can reach that level that if he's free from adab, if his acts are free from adab, if he's not respectful, then despite of his multi-talents, he cannot reach that level. کہ آدمی جتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ادب نہیں ہے تو وہ اس مقام کو نہیں چھو سکتا جو ایک آدمی جو زیادہ شاید اس کے پاس ہنر نہیں ہے لیکن وہ بڑا با ادب ہے تو اس مقام تک پہنچ جائے گا. تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہمارے جو اسلاف تھے شروع کے دور میں، جو جیسے تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، امام بخاری اور امام حضرت امام ابو حنیفہ اور یہ سارے فقہاء محدثین، جو امام ترمذی، امام مسلم، یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی تھی. علم بڑا تھا ان کے پاس، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ادب بہت ہوتا تھا. تو اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے باقی کاموں کو بھی قبول کرتے تھے اور ان کو آج ایسی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ سبحان اللہ، اتنے عرصے بعد، صدیوں بعد، آج بھی ہم ان کا نام ادب سے لے رہے ہوتے ہیں. جس کسی فرقے میں چلے جائیں، کسی کنٹری میں چلے جائیں، ان کا نام بڑے محبت اور ادب سے لیا جاتا ہے. تو آج جب میں نے حضرت جی دامت برکاتہم کتاب میں پڑھا کہ ہمارے اسلاف، وہ جو محدثین تھے، ان کے اندر اتنا ادب تھا، تو میں نے کہا کہ واقعی یہ تو مجھے بھی کچھ چند باتیں نہیں پتہ تھیں. اور ماشاءاللہ ہماری مسجد میں ادب پہ بہت زور دیا جاتا ہے. میرے جو والد محترم ہیں حضرت شیخ مشتاق صاحب دامت برکاتہم، اکثر یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہو تو ہر کام چھوڑ دیں اور باادب بن کے بیٹھ جائیں. اور میں نے ایسی باتیں پڑھی کہ جو ماشاءاللہ ان کی باتوں کی تائید کرتی ہیں. وہ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہم سب جانتے ہیں، کوئی مسلمان میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. رائٹ، ایوری باڈی نوز امام بخاری. تو امام بخاری اتنی شان والے، a guy of such an honor, right, he possessed. Even his teacher, سبحان اللہ، ان کے استاد، ان کا نام تھا، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا جی؟ چلے میرے ساتھ آج سیکھ لیں، پڑھ لیں. محمد بن اسماعیل. His name was Muhammad and his father name was اسماعیل البخاری. ٹھیک ہے. ان کے استاد تھے امام عبد الرحمن مہدی. وہ فرماتے تھے کہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی ان کے سامنے حدیث پاک پڑھی جاتی یا سنائی جاتی تو وہ لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے. وہ لوگوں کو بولتے کہ بھی خاموش ہو جاؤ، پن ڈراپ سائلنس. اور ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کیا؟ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، فرمان ہے، سورۃ الحجرات کی غالباً دوسری آیت ہے. اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں ادھر، یعنی مجھے اور آپ سے اللہ رب العزت ادھر مخاطب ہے،
خطاب کر رہے ہیں کیا؟ یا ایھا الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کرو۔ سبحان اللہ، اس کی تفسیر یاد آئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ہم سب جانتے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کتنی شان والے صحابی تھے، تو ان کی قدرتی طور پہ، نیچرلی طور پہ his voice was very high، تو بڑی یعنی بھاری آواز تھی حضرت کی، تو نیچرلی ان کی تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا عمر اتنے وہ یعنی ڈرا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اور ان سے کوئی بات کرتے ہوئے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، کوئی بات عرض کرنی ہوتی تو وہ گوشہ کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے فلاں چیز دے، مجھے فلاں چیز دے۔ تو حضرت عمر نے چند مرتبہ تو اس طرح کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، عمر آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آیت نازل ہو گئی، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے وعید بھی سنائی ہے، اور وعید کیا ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تم نے اپنی آوازوں کو پس نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیں گے، تمہارے اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر تمہارے لیے تو حکم ہے، لیکن آپ کو اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ایسے بات کریے، آپ تو بڑے بات ہیں۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور فرماتے تھے کہ حدیث شریف پڑھتے یا پڑھاتے وقت خاموش رہنا اس طرح لازم ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام عبد الرحمن بن مہدی، استاذ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے تھے کہ جب حدیث پاک پڑھی جائے یا سنی جائے تو اسی طرح خاموش رہنے کا حکم ہے جس طرح کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے وقت لازم تھا۔ یعنی جس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ارشاد فرما رہے ہیں، کسی کی مجال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ارشاد گرامی ہو اور کوئی بول پڑے؟ یہ تو بے شک ایک غیر ہی کر سکتا ہے، ہمارے پیارے صحابہ تو اس طرح نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں یہ قیامت تک کے لیے ایک قسم کا حکم ہے کہ جب بھی حدیث پاک پڑھی جائے، پن ڈراپ سائلنس۔ اس لیے پھر اللہ رب العزت نے پھر شاگرد بھی کیا عطا کرتے تھے، مقام بھی کیا عطا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی شاگرد آگے نکلے تو حقیقت میں کس کی وہ ایک فخر ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ استاد کے لیے نا، کہ بھی کس استاد سے پڑھا ہے۔ کوئی بچہ کوئی امتیازی شان ہو اس کی تو لوگ پوچھتے ہیں کس کا بیٹا ہے، یعنی پوچھے اس نے کیا کیا، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا شاگرد ہے، کس نے اتنی اچھی پرورش کی ہے، کس نے اتنی اچھی تعلیم دی ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا مثال ہے اس کی۔ اور اسی طرح ہمیں تابعین کے بارے میں ملتا ہے، سعید ابن مسیب جی کون تھے؟ ایلڈرز حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نہ بولیں جی، وہ سعید ابن مسیب، who is a صحابی جی صالح صاحب۔ ماشاء اللہ، a person who saw Nabi sallallahu alayhi wasallam in the state of Iman and left this world in the state of Iman. Likewise, a tabi'i is the person who saw a sahabi in the state of Iman and he passed away in the state of Iman. تو سعید ابن مسیب ان کو کہا جاتا ہے رئیس التابعین۔ رئیس التابعین 3 حضرات کے بارے میں آیا گیا ہے، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ اور سعید ابن مسیب۔ علماء کی چند رائے ہیں، تو خیر بعض علماء کا، اکثر علماء کا یہی ہے کہ رئیس التابعین حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے ان کو حدیث کے متعلق کچھ دریافت کیا تو فوراً اٹھ گئے
بیٹھ پڑے, جس چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے حدیث بیان کے لیے. سائل نے کہا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ فرمایا اس چیز کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کروٹ کے بل لیٹے لیٹے بیان کروں. میں اس عمل کو پسند نہیں فرماتا, میں گوارا نہیں سمجھتا کہ میں لیٹا ہوا ہوں یا میں کسی ایسی صورت میں ہوں جو ابھی اتنی مناسب نہیں ہے, اور اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم تو علم تھا, حدیث کا علم تو تھا ہی, دین کی ایسی گہرائی تھی ان کے اندر, لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اس علم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا امت کے سامنے؟ وہ ان کا ادب تھا اور ان کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا لیکن اتنا ادب کرتے تھے. تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, when we're going to meet him and when he's going to meet them at the pond of Kauthar, what, subhanallah, what is the moment is going to be like? That he is mine, come over here, you're mine. You know, I اکثر when I make dua, say, یا اللہ مجھے ایسا بنا دے, مجھے محمدی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ میں آپ کو پسند آ جاؤں, اور یا اللہ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لے کہ یہ میرا ہے. کیوں کہ میں جب اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانے نہیں. تو اسی لیے ہم اپنے اندر بہت ادب پیدا کرتے ہیں. اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امر کو مستحب سمجھتے تھے, وہ اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باوضو بیان کی جائے. بے وضو یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بیان فرماتے تھے. اور امام عمش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ بے وضو ہوتے اور کوئی سائل آ جاتا حدیث پوچھنے کے لیے, حدیث کے متعلق سوال کرنے کے لیے, تو what he would do if anytime someone had come into his company and asked about hadith, regarding hadith, anything, or he had to mention a hadith and he wasn't in the state of wudu, اور پانی میسر نہ ہوتا قریب میں, یعنی تھوڑا دور ہوتا, تو ہمیشہ تیمم فرما لیتے, پھر حدیث فرماتے, پھر بیان فرماتے. اور حضرت ایک زرار ابن مرہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ نام ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سلف الصالحین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہ کی جائے. اور سبحان اللہ کیا کہنے ہیں امام جو ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے, اس بات کو آج ہم نے لے کر جانا ہے اور سیکھنا ہے. It comes about Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Anytime, mashallah, all of you, I think, have the privilege of attending the Iftitah Bukhari Sharif, the opening of Bukhari Sharif, the opening dars of Bukhari Sharif, or at least the Ikhtitam, the completion of Bukhari Sharif, the dars of completion of Bukhari Sharif. So anytime it's either the opening or the completion of Bukhari Sharif, you will always hear the Shaykh al-Hadith mentioning this. What? That Imam Bukhari rahmatullahi alayhi نے اپنی کتاب صحیح بخاری, that Imam Bukhari rahmatullah alayhi, the compilation of hadith known as Sahih al-Bukhari, Sahih. So I forgot the exact number of how much hadith are compiled in that book. Every time he wrote a hadith of Nabi sallallahu alayhi wasallam in that book, in what state and what manner did he do it, and what did he used to do? I know the elders know. I want to ask the youngsters. There is this one khas amal Imam Bukhari rahmatullah alayhi used to do before writing and compiling hadith of Nabi sallallahu alayhi wasallam in his Sahih. This is not why Allah Ta'ala has given us so much qabuliyat and acceptance all over the world, and it will be till the day of judgment. You see it. If it's for centuries, that means it's going to be till the day of Qiyamah, inshallah. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کر لیے. وہ ادب ہوتا تھا, وہ محبت ہوتی تھی, وہ ذوق ہوتا تھا, وہ لگن ہوتی تھی. تو وہ کیا عمل تھا؟ جی حضرت صالح صاحب. No, that's about Imam Ghazali rahmatullah alayhi.
Imam Bukhari rahmatullah alayhi, thanks for reminding me that I'll share that with them. Imam Bukhari rahmatullah alayhi, it comes about him. So inshallah we're going to remember this. You can remember in Arabic, that's very good. ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا غسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. I did not compile, I did not write. وضع يضع means to place. But over here is I did not compile or I did not write in my kitab as-sahih a hadith. Like he says, every time I wrote a hadith in my Sahih Bukhari, I had taken a ghusl before it and I had prayed 2 rakat before it. Every time I had to compile a hadith in it, what did I do? I made ghusl and I prayed 2 rakat. Subhanallah. And there are thousands of hadith like that. Imagine if on daily basis, if he was compiling 10 hadith on Nabi. This is adab, right? So may Allah Ta'ala, do we have more time? 2 more minutes. So there's more, mashallah, stories. The history is full. So, the story of other Imam. Yeah, so Imam Ghazali rahmatullah alayhi, subhanallah, he's a legend in himself, subhanallah. I think it's better every time I mention a name I should give some introduction so people can know who are these great Salaf al-Salihin of ours. So it comes about, long story short, I think I have a minute left now. Imam Ghazali rahmatullah alayhi, when he passed away, when he left the world, rahmatullahi alayhi, may Allah elevate his status in Jannah and all our past predecessors. So somebody saw him in his dream and he said, and they inquired that, so Hazrat, you were up to Imam Ghazali the. And itna कहना ही काफी था. आप माशाल्लाह तस्कीयत नफ्स की फील्ड में और हदीस और फिक़्ह और क्या चीज़ नहीं थी जिसमें आपने उम्मत के लिए ख़जाना ना छोड़ा हो और खिदमत ना की हो. तो आपकी तो बख्शिश हो गई होगी. अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया कि यानी आपका वो जानना चाह रहा था कि आपका इस्तकबाल क्या हुआ, कि आप इतनी बड़ी शख्सियत तशरीफ़ लाए, क्या इस्तकबाल हुआ है. तो उन्होंने कहा कि मेरी बख्शिश एक ऐसी अमल की वजह से हुई है. My salvation was made due to an action that I didn't even know of. I didn't have the knowledge of in my mind. मेरी बख्शिश एक ऐसे अमल की वजह से हुई जिसका मुझे भी नहीं पता था. वो क्या कि मैं एक दफ़ा किताबत कर रहा था, लिख रहा था, तसनीफ़ कर रहा था. I was writing anything. So as I dipped the pen and the qalam into the ink and I took it out, so a fly came and sat on the nib of the pen. You know the part where when you press the pen, the ink the thing comes out to write. So a fly came and sat over there and it started sucking the ink, started drinking it. So I held the pen right over there in that position. I didn't move it because if I did, the fly was just going to fly away. So I was thinking maybe it's very thirsty. Let me have it, suck it, and afterwards it can fly on its own. तो वो चूस लेगी वो इंक को, तो वो खुद ही जब उड़ेगी तो मैं फिर लिखना शुरू कर दूंगा. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गज़ाली तुमने एक मक्खी की खैर ख्वाही की, तुमने एक मक्खी के साथ खैर ख्वाही की. तुम्हारी इस अमल की वजह से मैं बाकी सारे तुम्हारे अमाल कबूल करता हूँ. वो जो हदीस की खिदमत, वो जो हदीस की तलब, हदीस की खिदमत तो बाद में आई है ना, पहले तो हदीस हासिल की थी ना उन्होंने. और क्या आता है, मन खरज मिन बैतिही फी तलब इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ. हदीस मुबारका में आता है, सही बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि a person who leaves the house in seeking the knowledge of Quran and Hadith. MashaAllah, all of you brothers who are mu'takifin making itikaf, MashaAllah, you're also learning Quran and Hadith, right? MashaAllah, in the morning you have Quran, and MashaAllah, you're going to have an Aqidah session. The Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, one who leaves his house in the talab, seeking the knowledge of Quran and Hadith, he's in the path of Allah until
He returns. So may Allah Ta'ala grant me the respect of this Quran and Hadith. In general, grant me respect. And my brothers, all the viewers, I humbly plead before you that please acquire, become respectful, respect your parents. Allah Ta'ala said, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا, period. Just respect that. Respect Allah Ta'ala. Ya Allah, आपने फरमा दिया फला तकुल लहुमा, तो बस इस हुक्म के अदब की वजह से या अल्लाह मैं अपने वालिदैन के सामने खामोश रहूँगा. तो आप खामोश रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको कबूलियत अता फरमाएंगे. In front of your teachers, never speak loud in front of your teachers. Have the same respect for your teachers as you respect your parents, and everybody else respect other human beings. May Allah Ta'ala make me respectful, make all of us respectful. Ameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. And until next time, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.